السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، عبادت و بندگی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء اکرام پر، اور خاص کر آپ کے اور میرے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم پر، جو ہمارے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستو و بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سورۃ العصر اس کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور وقت کی تنگی کی وجہ سے اور پھر اور بھی 2 دن سے تھوڑی طبیعت زیادہ خراب تھی، لیکن آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے الحمدللہ میرا ارادہ یہ تھا کہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، بیٹھ کے جمعہ پڑھاؤں گا، لیکن اللہ نے توفیق دی، کیونکہ خطبہ ایک عبادت ہوتا ہے، اس کو ہم بیٹھ کے پڑھانا پسند نہیں کرتے سوائے کسی مجبوری کے۔ تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 2 لفظ سورہ عصر کے اندر آئے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، آج میں اگر زیادہ آگے جاؤں گا
تو شاید کچھ باتیں آپ کے اوپر سے گزر جائیں، اسی لیے تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ بات آ سکے کہ ان دو چیزوں کو جس نے مانا ان کو دنیا کے اندر کیا پھل ملا اور ان کا مقام کیا تھا اور ان لوگوں نے ان پہ کیسے عمل کیا۔ یہی بات پہ آج ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے اس کی چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں ناچیز میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ اس شخصیت کا پوری طرح سے میں تذکرہ کر سکوں، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دیکھو گے درجے اول میں، درجے دوم میں، درجے سوم میں کوئی بھی یہ اختلاف نہیں تھا کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کے اندر کسی چیز کو اہمیت دی گئی ہے تو وہ ہجرت کو یا جنگ بدر کو۔ اگر جنگ بدر سے زیادہ کسی کا مقام ہے، یہ جو ہجرت کیے یہ بھی ایمان والے تھے اور نیک لوگ تھے۔ جنگ بدر میں جو لوگ تھے وہ ایماندار بھی تھے اور نیک اعمال کرنے والے صالح لوگ تھے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی کہ پورے 1000 کا لشکر ان کے سامنے قدموں میں جھک گیا، اور اللہ نے ان کو ایسی فتح نصیب کی کہ بڑے بڑے اسلام کے دشمن ان پہ لرزنا طاری ہونے لگا، اور وہ لوگ وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو لوگ ایمان دل میں سمائے ہوئے اور نیک اعمال کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کوئی طاقت دنیا کی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے ساتھ مدد اس اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ اس جنگ بدر سے زیادہ اگر کسی چیز کو مقام تھا تو جنگ احد کو تھا، جن میں 70 صحابہ جلیل القدر کو شہید کیا گیا۔ اگر اس سے بھی زیادہ کسی کا مقام تھا تو بیت الرضوان والوں کا تھا، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو جنت کی بشارت دنیا میں دی۔ اگر ان میں سے کسی کا زیادہ مقام ہے تو عشرہ مبشرہ کا ہے، جو 10 آدمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کا نام لے کے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی۔ ان عشرہ مبشرہ کے 10 لوگوں میں سے 4 وہ لوگ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کا مقام ان 6 سے بھی زیادہ ہے، اور ان 4 میں سے بھی اس شخص کا سب سے زیادہ مقام ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں، سارے انسانوں میں اگر سب سے کوئی بہترین اور اچھا آدمی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے تاریخ کی کتابیں پڑھی، سیرت کی کتابیں پڑھی، ہم نے اسلام کا مطالعہ کیا، لیکن کہیں بھی ہمیں یہ بات نہیں ملی کہ جس جگہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اس جگہ ابو بکر صدیق نہ ہو۔ ایسا موقع ہمیں کبھی نہیں ملا، لیکن اس پورے صحابہ کے اندر
ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس پہ سارے صحابہ اتفاق کرتے ہو، سارے صحابہ اس کی عزت کرتے ہو، سارے اس سے محبت کرتے ہو۔ اگر سارے صحابہ میں کوئی ایسی شخصیت تھی تو صرف وہ ایک تھی، اور یاد رکھنا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر مصلی امامت میں کسی نے امامت کی تو اس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ یہاں سے آپ سوچ سکتے ہو کیا اس جماعت میں عمر فاروق موجود نہیں تھے؟ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے؟ کیا حضرت علی موجود نہیں تھے؟ کیا حسن و حسین موجود نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس موجود نہیں تھے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بولو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ان سارے صحابہ کا امام تھا آج اس کو بھول گئے، اور کل کی رات میں دعوتیں کی جاتی ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، مجلسیں سجائی جاتی ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، اور آؤ اگر تقریر کرنا ہے تو ابو بکر صدیق پہ کرو جو رسول اللہ کا یار بھی ہے، ساتھی بھی ہے، آج اس کے ساتھ سو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اگر حوض کوثر پہ کوئی دائیں طرف ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ صدیق کا نام نہیں لیتے، اور صدیق کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں تھوڑا سا گمان بدگمانی رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، مومن کی ایماندار کی علامت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور یہ میں ایک بات پوری ذمہ داری سے یہاں کہہ سکتا ہوں، آپ کی اس مسجد اللہ نگر کے اندر تقریباً مجھے 1 سال کے قریب آپ کے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے ہو رہا ہے، لیکن میں آج آپ کو ایسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ ساری کائنات کے پیر و ولی، امام و کتب اگر مل جائے ابو بکر کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابو بکر وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے راتیں کاٹی ہیں، دن کاٹا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کے اپنے آپ پہ جنت کو حلال بنایا ہے، جہنم کو حرام بنایا ہے، آج اس کا کوئی نام نہیں لیتا۔ تو ایسی شخصیت صرف ایک تھی، اس کا نام تھا ابو بکر صدیق۔ جب بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے غازی، بڑے بڑے مجاہد جب اس ٹائم پہ پیچھے ہٹنے لگے، پیٹھ پھیرنے لگے، تاریخ کو اٹھاؤ، سیرت کو اٹھاؤ، اس وقت اگر کوئی تنے تنا میدان میں کھڑا تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا۔ اور فاروق جیسا آدمی کہتا ہے اتقاتل الناس، کن لوگوں سے آپ لڑو گے، اس وقت ملک فتنے میں ہے۔ ابو بکر نے کہا جب جاہل تھے تو بہادر تھے، جب اسلام میں آئے ہو تو بزدلی کی بات کرتے ہو، میرا ساتھ دینا ہے تو میرے کندھے سے کندھا ملاؤ، ورنہ تمہاری ضرورت نہیں۔ میں اس بات کو گوارا کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی عائشہ کے دامن کو پھاڑ دیا جائے، وہ بات مجھے منظور ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا میں اس کو واپس لانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق تھا، اور ایسا اختلاف کو مٹایا اس وقت وہ ابو بکر صدیق تھا، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ عقیدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمت اس پہ فرمائے، اس نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھانے کی ہو تو مجھے دے دو، میں غریب ہوں، مسکین ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ نظر ڈالی تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مائی اگلے سال آنا، انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ مائی پلٹ گئی، 2-4 قدم آگے گئی،
پھر واپس پلٹتی ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ مائی نہیں پلٹی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹایا تاکہ یہ مسئلہ صاف ہو جائے، لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح صاف ہو جائے، اور سوال کرنے لگی کہ اللہ کے رسول اگر اگلے سال آپ زندہ نہ رہے تو میری کون مدد کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہیں رہوں گا تو میرا نائب ابو بکر صدیق ہوگا، یہ بات تو ابو بکر صدیق سے کہنا، ابو بکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کر دے گا۔ یہ عقیدہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ میرا وعدہ ابو بکر پورا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سودا کر رہے ہیں، کہتے ہیں گواہ کون ہے؟ کہا ابو بکر صدیق ہے۔ کہا وہ موجود نہیں ہے۔ کہا میری بات کو وہ ابو بکر رد نہیں کرے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ایسی شخصیت کو اجاگر نہیں کیا جاتا، اس کے فضائل بیان نہیں کیے جاتے اس پہ۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ اور پہلے کیا آیا؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ تو ایمان کیسے لانا ہے؟ وہ صحابہ کو دیکھنا ہے، صحابہ نے جیسے لایا اس کو ثابت کیا، عمل کر کے بتایا۔ اور اسی لیے ہم گمراہ ہیں۔ اکثر لوگ صحابہ کے بارے میں کیا کہیں؟ جانے دو، نہیں، جب تک صحابہ کو نہیں مانو گے، ان کی محبت ان سے نہیں کرو گے، آپ کے اندر کبھی بھی مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں سارے صحابہ کی مجلس میں، آپ میں سے ایسا کون ہے؟ دیکھو نیک عمل، جو آج کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے آیا ہو۔ ایک شخص اٹھتا ہے، سارے صحابہ میں سے دیکھا گیا ابو بکر صدیق ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غریب کو کھانا کھلا کے آیا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں۔ دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے کہ بتاؤ آپ میں سے ایسا کون ہے جو کسی غریب کی بیمار پرسی میں، یعنی بیماری میں اس کے پاس جا کے آیا ہوں۔ ایک شخص اٹھتا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہوں، ایک بیمار کے پاس گیا تھا، اس کی خیریت پوچھ کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ تیسرا سوال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ میں سے ایسا کون ہے جو کسی میت کی نماز جنازہ پڑھ کے یہ ثواب حاصل کر کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، ابھی جنازے کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ ثواب حاصل کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو بکر بیٹھ جاؤ، میں تم سے سوال نہیں کر رہا ہوں۔ چوتھا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے، ایسا کون ہے جو روزے کی حالت میں ہو؟ سارے صحابہ میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ نبی زبان سے سوال کر رہے ہیں، ان کا اگر کوئی جواب بننا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ابو بکر صدیق نے نہ کیا ہو نیکی کا۔ ہجرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور اللہ نے نام لے کے بیان۔ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے حضرت عبداللہ بن عباس کافروں کی طرف سے لڑنے آئے اور ان کو جکڑ لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ رات کو چچا تھے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، تو تھوڑی سی تکلیف اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمبو سے، اس خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ سارے صحابہ بے چین ہونے لگے، اب کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور پوچھے؟ کس میں ایسی ہمت ہے؟ کہ ابو بکر تمہارے علاوہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، آپ جائیے، پتہ نہیں ماجرا کیا ہے۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں،
دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سوئے ہوئے نہیں ہیں، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے ہیں، اور اپنے محبوب کے آنسو گرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے سے پہلے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور رونے لگا، کہنے لگا کہ آقا آپ کو کون سی چیز نے مجبور کیا، کیسی چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا ابو بکر کیا بتاؤں، ان بیڑیوں کی وجہ سے میرے چچا بھی اس میں ہے، جب اسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ خنجر لگتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہا وہ میرا چاچا ہے، فطری محبت ہے، لیکن اسلام کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، جو سزا اوروں کی ہوگی وہ میرے چچا کو بھی ہوگی، لیکن دل کسی کے کنٹرول میں نہیں، وہ کبھی خوشیوں سے کبھی غموں سے متاثر ہوتا ہے۔ بتلاؤ اس دن اگر کوئی رسول اللہ کے سامنے گیا تو وہ ابو بکر صدیق تھا، اور صدیق ایسا شخص ہے جو رسول اللہ سے کبھی جدا نہیں، اسی لیے کہا گیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اگر سب سے زیادہ ایمان میں کوئی شخص ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ ہے، اس کا اگر دوسرا نمبر ہے ثانی ہے تو ابو بکر ہے، اگر سخاوت میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کا اگر کوئی ثانی ہے تو ابو بکر ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی عابد اور نیک ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ ہے، اس کا اگر کوئی ثانی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھو گے تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ ابو بکر کا نمبر آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ہجرت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے۔ اس دن سے بے تاب تھے کہ کب یہ وقت آئے، کب یہ موقع ملے۔ رات کے ٹائم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو چھوڑ کے ہجرت کا اعلان ہوا، حکم ہوا، سارے صحابہ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے ابو بکر صدیق کے گھر پہ۔ ہاتھ رکھا تو جاگ رہے۔ کہا آپ جاگ رہے ہو؟ کہا جس دن سے آپ نے ہجرت کے بارے میں بتایا مجھے نیند نہیں آئی، بے چینی ہے۔ کہا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم نازل کر دیا، چلو اور یہ بتلاؤ جس گھر کے اندر جو روٹی پک رہی تھی، جو روٹی بنا رہی تھی، وہ کون تھی؟ وہ اماں عائشہ کی بہن حضرت اسما تھی، جو ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ جس کپڑے میں اس مانی کو، اس روٹی کو لپیٹا گیا تھا وہ حضرت اسما کا دوپٹہ تھا، اور جس اونٹنی پہ رسول اللہ سوار ہوئے تھے وہ ابو بکر صدیق کے اونٹنی تھے، جو ساتھ میں تھا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ اور جب ایک غار میں پہنچتے ہیں پہلے رسول اللہ کو جانے نہیں دیتے، ابو بکر صدیق جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دل ہے، پہلے دل میں جب ابو بکر آتا ہے تبھی اس دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے۔ اگر ابو بکر کی محبت نہیں تو اس دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت نہیں۔ پہلے ابو بکر جا رہے ہیں، غار کو صاف کر رہے ہیں، سارے سراغ بند کر دیے، ایک بچ گیا اس پہ پیر رکھ دیا، اور پھر اللہ کے رسول کو بلایا، اندر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، کس کے ران پہ سو رہے؟ ابو بکر صدیق کی ران پہ سو رہے۔ اللہ کے رسول سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ جس بدن پہ، جس جسم پہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہو، اس پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس پہ تان و تشنیع کی جاتی ہے، اس کے فضائل کو بند کیا جاتا ہے۔ سنو، ساری کائنات میں ابو بکر جیسا نہیں، اور ابو بکر کی سنت کو رد کرنے والا سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ اگر ابو بکر کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کرے گا، ہم ایمان میں تب تک نہیں رہ سکتے جب تک کہ اس کے سامنے جنگ اعلان جنگ نہ کریں، اس سے نہ لڑیں، اس کا دفاع نہ کریں۔ من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، اگر لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان کی تو طاقت ہے، زبان سے بولو۔ اگر زبان کی طاقت نہیں ہے تو دل میں تو برا سمجھو، یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ ان لوگوں کو ساتھ میں دیا جاتا ہے یا اس کی عزت کی جاتی ہے جس نے گنڈے پال رکھے،
شیر کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اور شیروں کے ساتھ گھومتے ہوئے؟ گیدڑ جھوڑ میں گیدڑوں کو لے کے گھومتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے۔ شیر جب بھی نکلتا ہے اکیلا نکلتا ہے، اور اگر ان شیروں کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو دیکھو، اور ان کا پالن کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، ان پہ ثابت رہنے والے ان شیروں کو دیکھو، آپ کو انشاءاللہ ضرور نظر آئیں گے۔ لیکن ان کو ہم کیسے مان لیں جن لوگوں نے اپنے مطلب کی باتیں کی اور صحابہ کی سنتوں کو ٹھکرا دیا اور صحابہ کی طریقے کو چھوڑ دیا؟ ہم اس کو کیسے مان لیں جو صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے جو پاک صحابہ کے بارے میں وہم اور گمان رکھتے ہیں، شک اور شبہ میں ہیں۔ ایسے لوگ فاسق ہیں، ایمان سے خارج ہیں، اور ان لوگوں کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صحابہ سب صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ میرے سے پہلے اس بڑھیا کی کون خدمت کر گیا، مجھ سے پہلے کون آیا ہے، شاید مجھے دیر ہو گئی، دوسرے دن میں نے سوچا میں اس سے پہلے آؤں گا، دیکھوں کہ نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والا، آگے رہنے والا یہ شخص ہے کون۔ جب میں چھپ کے بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، مجھ سے پہلے برتن دھوئے ہوئے ہیں، صفائی ہو چکی ہے، اور جب اس بڑھیا سے پوچھا تو بتایا گیا پانی بھرنے گیا ابھی آیا نہیں۔ میں بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا، میری نظریں جب اس جن سے کوئی شخص نکلا تو میری نظر پڑی ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نیکیوں میں اگر کوئی مجھے مار سکتا ہے تو ابو بکر صدیق مار سکتا ہے، اور کون مار سکتا ہے؟ اور یہی سوال بخاری شریف کی حدیث ہے، ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے، جب رات کے وقت میں آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک سوال بن گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ کا نام ہاں ایسا شخص ہے۔ کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ کہ وہ میرا عمر فاروق ہے۔ ماں عائشہ کے دل میں کچھ اور تھا کہ اللہ کے رسول اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے تو میرے ابو بکر میرے باپ کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ ہائے ہائے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عائشہ ابو بکر کی نیکیاں پوچھتی ہو اور آسمان کے ستاروں کو بانا بناتی ہو، رب کعبہ کی قسم عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو جائے، ابو بکر کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اس نے میرے ساتھ غار ثور میں کاٹی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق تھا، 3 راتیں کاٹی غار ثور میں۔ جو نوکر ان کو دودھ پہنچانے کے لیے آ رہا ہے وہ ابو بکر صدیق کا نوکر تھا۔ جن بکریوں کا دودھ حضرت محمد الرسول اللہ غار میں پی رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق کی بکریوں کا تھا۔ جو اونٹنی پہ سوار ہیں وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ جس دوپٹے میں روٹی بندھی ہوئی ہے وہ ان کی بیٹی اسما کا دوپٹہ ہے۔ جس گھر سے روٹی آ رہی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے بنائی ہے۔ جو ساتھ میں ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ایک سوراخ پہ پیر رکھ لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ان دشمنوں کی نظر ان کے پیروں پہ میری نظر پڑی۔ میں نے کہا آقا دشمن تو آ چکے، اگر نیچے جھک کے دیکھیں گے تو ہم نظر پڑ جائیں گے۔ کہا ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر ان 2 میں آپ کا کیا گمان ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ برابر دیکھیں گے آنکھوں سے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کی آنکھوں کو نیچے چھوڑے گا ہی نہیں جو ان کو نظر آئے۔ اور اس مکڑی نے اس پہ جالا بنایا، ایک سوراخ بند ہے، اس میں سے کوئی زہریلی چیز نکلے۔ یہاں پہ علماء اکرام کا پھر جاہل لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر کون تھا، سانپ تھا کہ پھر بچھو تھا، پھر کیا نام تھا؟ پھر سانپ میں وکلی ایسے ایسے سوال کرتے ہیں۔ کوئی زہریلی چیز تھی، کچھ محدثین نے کہا سانپ تھا، کچھ علماء کرام نے اس کو کچھ اور بتایا۔ لیکن ہاں یہ چیز صحیح ہے کہ ایسی زہریلی چیز نے حضرت ابو بکر کو کاٹا اور زہر چڑھنے لگے، درد ہوا، اپنا دوست اپنے جسم پہ سو رہا
طرف نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے۔ یوسف علیہ السلام بھی روئے، لیکن ان کے چہرے اپنی داڑھی مبارک پہ گرے۔ حضرت عثمان بھی روئے، ان کے چہرے، ان کے آنسو قرآن کریم کی اوراق پہ گرے۔ اور جب ابو بکر صدیق روتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آنسو گرتے ہیں، اللہ کے رسول کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول کسی زہریلی چیز نے کاٹا، میں نے پیر اس لیے نہیں ہلایا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ایسا ایماندار آدمی، ایسا عمل صالح کرنے والا نیک آدمی آپ کو اسلام میں، تاریخ میں اور کوئی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ملے گا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کی طرف، مسجد نبی کی طرف آ رہے تھے، اپنا دایاں ہاتھ ابو بکر صدیق کے کلے پہ تھا، بایاں ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پہ تھا۔ تو یہ منظر صحابہ اکرام کو بہت اچھا لگا، بہت خوش ہوئے، مسکرانے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا ساتھیوں کیا ہوا؟ کہا ایسا لگتا ہے ستاروں کی جڑمٹ میں ایک سورج نکل آیا۔ کہا ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اگر یہ منظر آپ کو پسند آیا تو اس اللہ کو بھی پسند آیا۔ اس نے ابھی ابھی جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جو یہ منظر دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر فاروق ہے، قیامت کے دن حوض کوثر میں اگر محمد الرسول اللہ کی دائیں طرف ہوگا تو ابو بکر ہوگا، اور بائیں طرف ہوگا تو عمر فاروق ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ کہا کہ جو جہاد کرتا ہے اس کو باب الجہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو نماز پڑھتا ہے اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو روزہ رکھتا ہے اس کو باب الریان کے دروازے سے گزارا جائے گا۔ بوڑھا ابو بکر بیٹھا ہوا ہے، ایک سوال ہوا، اس نے الفاظ بنائے، ہونٹوں سے الفاظ بنے اور چھپایا نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول جانے والا تو کوئی ایک ہی دروازے سے جائے گا، لیکن کیا کوئی آپ کی امت میں ایسا بھی شخص ہے جن کو 8 دروازے کے دربار بلائے اور ان کو پکارے، آواز دے آ جاؤ میرے دروازے سے گزرو، آ جاؤ میرے دروازے سے گزرو؟ کیا ایسا کوئی شخص ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک اٹھائی اور کہا یا صدیق، وہ تو ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے اگر درباری پکاریں گے تو اس ابو بکر صدیق کو پکاریں گے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلا دیے، اور درباری پکاریں گے آؤ میرے دروازے سے گزرو۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اگر جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جائے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہے، اور صدیق کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے اس کی بات سنی نہیں جائے گی، حالات کیسے بھی رہے۔ اگر پاک صحابہ پہ کیچڑ اچھالے گئے، اور مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنی زبان کو جنبش نہیں دی تو قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دو گے کہ آپ کے پاس زبان کی طاقت تھی؟ اگر زبان کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو، یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں سمجھتے ہو تو پھر آپ کی اور میری حالات کیا ہوگی؟ ایسے جن لوگوں نے محنت کر کے ہم کو یہ اسلام پہنچایا، دین پہنچایا، قربانیاں دی، اپنا وقت لگایا، ان کو ہم ایسا بولے جن کا ذکر رب قرآن میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو آپس میں نرم تھے، غیروں پہ گرم تھے، جو رکوع اور سجدہ کرنے والے تھے، اور نیک لوگ تھے جن کے فضائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی تھے، اللہ ان پہ راضی تھے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، جو آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ہے، حوض کوثر میں بھی حوض کوثر میں ہوگا، قیامت کے دن جنت میں اگر کوئی ساتھ جائے گا تو وہ ابو بکر و عمر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ان پاک صحابہ کی سچی اور پکی محبت ہمارے دل میں محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جب تک
ہمیں زندہ رکھے، ایسا ایمان لانا اور ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی ہم خسارے میں نہیں رہیں گے، تبھی ہم نقصان میں نہیں رہیں گے، اور تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب ایسے قسم کا ایمان ہوگا اور اس طریقے کی ہم نیکیاں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور موت دے تو ایمان کی حالت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ